السلام علیکم۔ آج 28 اگست 2022 بمطابق 30 محرم الحرام 1444 ہجری اور اتوار کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ مملکت سعودی عرب میں 2030 کے ویژن کے مطابق جہاں پر غیر ملکی کارکنان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہاں پر غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 15,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن گرفتار ہوئے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کام کرنے والے مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 9,028 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تھے جن کو گرفتار کیا ہے۔ 4,092 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 1,930 تارکین وطن لیبرز قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ یاد رہے کہ اقامہ قوانین سے مراد کہ کسی کا اقامہ ایکسپائر ہو، کسی کا حروب ہو اور اس قسم کے مسائل ہوں، جبکہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کا مقصد کہ جو اپنے مہنہ کے علاوہ کسی دوسرے کام میں لگا ہوا تھا، یعنی اس کا مہنہ ڈرائیور کا ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے، تو اس قسم کے غیر قانونی کام کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے رکن ممالک سے امداد کی اپیل کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان میں مونسون کی بارش اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر حکومت پاکستان اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے بیان میں تنظیم کے رکن ممالک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی اسلامی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے تاکہ سیلاب کے متاثرین کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی درخواست کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی سیلاب سے سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں اور نقصانات پر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے کہ مملکت نے اسلامی سال 1444 سے عمرہ قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں اور بہت ساری سہولیات اضافی دی ہیں، جس طرح کہ عمرہ کے ویزے پہ آنے والا 3 ماہ تک مملکت میں رہ سکتا ہے اور کہیں بھی سفر کر سکتا ہے سیاحت کی نظر سے، اور ساتھ ایک اعلان کیا تھا کہ مملکت میں کسی بھی ویزے پہ آنے والا شخص عمرے کا پرمٹ حاصل کر کے عمرہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے مختلف ویزوں پر آنے والوں کے لیے 1 سفر سے عمرہ پرمٹ کی بکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزارت حج نے مزید کہا ہے کہ دنیا بھر سے سیاحتی یا وزٹ ویزے پہ آنے والوں کو بھی عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ علاوہ ازیں وہ افراد جن کے پاس امریکہ، برطانیہ یا یورپی ممالک کا کارآمد ویزا ہو، وہ مملکت آ کر ویزا آن ارائیول حاصل کر سکتے ہیں۔ مملکت کے ویژن 2030 کے تحت مختلف ویزوں کے حامل افراد کے لیے بھی عمرہ پرمٹ کے حصول کے مراحل کو آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ مملکت آرام و سہولت کے ساتھ عمرہ ادا کر سکیں۔ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرانی بستیوں کا انہدام ابھی تک جاری ہے۔ اس سلسلے میں جدہ کے مزید 2 علاقوں کے مکینوں کو نوٹس انہدام جاری کر دیا گیا ہے۔ جدہ ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے غیر منظم محلوں کے انہدام کا کام جاری ہے۔ العدر اور الفضل محلوں کے رہنے والوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں محلوں میں انہدام کی یہ کارروائی 1 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی، جو 22 اکتوبر کو مکمل ہوگی، جبکہ 22 جنوری 2023 تک سارا ملبہ صاف کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر غیر ملکی رہنے والوں سے درخواست ہے کہ ان تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے متبادل رہائش کا بندوبست کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔